پہلگام کشمیر میں یعنی کہ مقبوضہ کشمیر میں آصف نامی لڑکے نے انڈیا کی ٹھکائی کی۔ کیسے کی، اس کی بہن کیا کہہ رہی ہیں، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں پھر کرتے ہیں گفتگو۔ آصف کی سگی بہن جو ہے وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ میم، آخری بار آپ کی آصف سے کب بات ہوئی تھی، کب دیکھا تھا آپ نے؟ 2021 میں، 2021 میں جی۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا؟ نہیں، 2022 میں وہ چلے گئے، وہ تو 2021 میں یہاں پہ تھے، جموں میں تھے۔ جی جی۔ آخری بار آپ کی بات کب ہوئی ہے؟ 2021 میں ہی، 21 میں بات؟ 21 میں۔ اس کے بعد کوئی کسی طریقے کا کوئی رابطہ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں کسی۔ جس طریقے کا یہ اٹیک ہوا جس میں 26 لوگ جو باہر سے گھومنے کے لیے آئے تھے، ٹورسٹ تھے، ان کو گولی مار دی گئی نام پوچھ کر کے باقاعدہ، اس کے اوپر اور اس میں جو ہے وہ آپ کے بھائی آصف کا نام آ رہا ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، اگر میرے بھائی نے ہی کیا ہوگا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر اس نے ہی کیا ہوگا۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو اتنی فورسز ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہنچا کیسے، پھر وہاں سے آ کر وہ گھر میں پہنچا کیسے، گھر میں کیسے اس نے اٹیک یہ بلاسٹ رکھا، پھر کہ یہ 4 دن میں، ان 4 دنوں میں، جن 4 دنوں میں میرے گھر والے مطلب وہاں سے آ کر جب ٹورسٹ پر اٹیک ہوا تھا، وہاں سے آ کر 4 دن ہوئے، میرے 4 دن مطلب گھر والے وہاں تھانے میں ہیں، پھر رکھا کس نے یہاں پہ؟ ان 4 دنوں میں کیسے مطلب آصف وہاں سے آئے، یہاں پر پہنچے؟ کہاں تھے سیکورٹی، کہاں تھے وہ، کہاں گئے تھے؟ آپ سوال کریں نا اپنی فوج کو سوال کرے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں اس بات کے، اگر ان سے ایک آدمی پکڑا نہیں جاتا ہے وہ کرتے کیا ہیں پھر؟ مقبوضہ کشمیر میں قابض ہے، اور کس طرح یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں بم بلاسٹ رکھا گیا اور بلاسٹ کیا گیا، تو سارے گھر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے تھی جناب۔ تو دیکھیں، یہ بار بار انڈین میڈیا یہی الزام ٹھہرا رہا ہے پاکستان کو بھی، اور جناب ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی ظالم بندہ ظلم کرتا ہے تو جناب تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے وہ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کا نقصان مالی ہو جانی ہو، وہ پھر نہیں دیکھتے۔ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 76 سال سے انڈین آرمی، انڈیا یعنی کہ یہ لوگ قابض ہیں کشمیر کے اوپر، ان کا حق ہے ان کو جینے دے۔ تو جناب اگر آپ کسی کو اپنے اسلحے کے طور پہ اپنی طاقت کے ساتھ قبضہ کر لیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے۔ یہ کشمیر، یہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، یہ صرف اور صرف یہ کشمیریوں کا ہے، اور جناب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے وہ کشمیری ہتھیار ڈال دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، 1 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 1 ماہ کے بعد، 2 سال کے بعد۔ وہ دیکھیں، وہ مظفر وانی تھا یا کون تھا وانی، اس نے کس طرح تہلکہ مچایا ہوا تھا، اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ تو جناب یہ اب آصف آ رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انڈین جو تھے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب کشمیر ہمارا ہے، اور دیکھیں یہ ایک ظلم ہے، یہ قبضہ کب تک؟ ان کو حق جینے کا دے دیں، وہ آزاد ہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہو جائیں یا انڈیا کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، فیصلہ تھوپنے والے؟ تو جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو سکھ کا سانس دیں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں تو کیا میسج جا رہا ہے کہ کشمیر میں اب بھی کشمیریوں کا حق ہے، تو وہ نہ خود جئیں گے نہ وہ دوسروں کو جینے دیں گے۔ یعنی کہ ایک بندہ قبضہ کر رہا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ پھر جس طریقے سے اب ان کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ایسا مواد ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے لیگل ان لیگل سے، جناب وہ پھر یعنی کہ ریاکشن دیں گے، وہ آپ کو تگنی کا ناچ نچائیں گے۔ اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ 7 لاکھ فوج میں وہ آصف نامی 2 نوجوان
کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے اور جناب 7 لاکھ فوج کے باوجود بھی انہوں نے دیکھیں کس قدر، دیکھیں مذمت تو ہے لیکن جو کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ پھر کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ تو وہ انڈین سرکار جو ہے، وہ مودی جو غلیظ حکومت ہے، وہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ ہم کیوں قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ اگر ان کا خواب ہے کہ جناب ہم قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ریاکشن نہیں دیں گے، ان کا جواب نہیں آئے گا، تو یہ پھر میرے خیال میں پتہ نہیں دل و دماغ سے سوچتے نہیں ہے کہ ایک گھر کے اوپر قبضہ کر کے ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو وہ جناب جواب دیتے ہیں، اور یہ پورا کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، تو جناب وہ جواب نہیں دیں گے۔ ان کی سوچ نہیں ہے، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا وہ روٹی کو چوچی بولتے ہیں؟ وہ روٹی نہیں کھاتے؟ تو یہ انڈین آرمی کی بھول ہے، انڈیا سرکار کی بھول ہے جناب۔ یہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ کشمیر ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالستان، وہ بھی سکھ برادری جو ہے وہ بھی سر چڑھ کے بول رہی ہے، باقی بھی کافی سارا نظام ہے۔ یہ ظلم کا جو نظام ہے جناب، یہ نہیں چلنے والا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھیے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ میں کشمیر کے ساتھ ہوں، مقبوضہ کشمیر ہو، آزاد کشمیر ہو، میں کشمیریوں کے ساتھ ہوں۔ آئی لو کشمیر، آئی لو کشمیری، گریٹ کشمیری۔